اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین پہنچے تک تھی۔ ابو داؤد، ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حسن حدیث ہے۔ رسخ اور رسخ دونوں طرح اس کا استعمال ہے۔ بازو اور ہتھیلی کے بیچ کے جوڑ کو کہتے ہیں، یعنی پہنچا۔ فائدہ: ضرورت سے زیادہ لمبا کپڑا عام طور پر گھمنڈ کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ وہ فوری حرکت میں بھی رکاوٹ ہوتا ہے، جبکہ ضرورت سے چھوٹا کپڑا سردی گرمی کی شدت میں تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے بیچ کا ہی بہترین طریقہ ہے اور یہی طریق نبوی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم خندق والے دن خندق کھود رہے تھے کہ ایک بڑی سخت چٹان سامنے آ گئی، جسے توڑنے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام رہے۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ سخت چٹان خندق میں آ گئی ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بھوک کی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور 3 دن ہمارے ایسے ہی گزرے تھے کہ کوئی چیز ہم نے چکی تک نہیں تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدال پکڑی اور چٹان پر ماری، جس سے وہ ریت کے ٹیلا ہو گئی، یعنی ریت کی طرح بکھر گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ میں گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے وہ بچہ ذبح کیا اور جو پیسے، یہاں تک کہ گوشت پکنے کے لیے ہنڈیا میں ڈال دیا۔ پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آٹا تیار تھا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھی ہوئی تھی، وہ پکنے کے قریب تھی۔ میں نے کہا، میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے اور 1 یا 2 آدمی ساتھ لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتلائی تو فرمایا، وہ بہت ہے اور اچھا ہے۔ تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ میرے آنے تک ہنڈیا چولہے سے نہ اتارے اور نہ تنور سے روٹیاں نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اٹھو چلو، تو تمام مہاجرین اور انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جلدی گھر آیا اور بیوی سے کہا، تیرا بھلا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مہاجرین اور انصار سب آ گئے۔ بیوی نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کی مقدار کی بابت کچھ پوچھا تھا؟ میں نے کہا، ہاں۔ دارمی کی روایت میں اس کے بعد تو بیوی نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تم نے تو ان کو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو بتلا دیا تھا۔ بیوی کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میرے دل کا بوجھ دور ہو گیا، اور میں نے بیوی سے کہا، تو نے سچ کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اندر آ جاؤ اور تنگی نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے کرنے اور ان پر گوشت رکھنا شروع کر دیا، اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی نکال لیتے تو انہیں ڈھک دیتے اور انہیں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کر دیتے اور پھر نکالتے۔ اس طرح دوسروں کو دیتے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں توڑتے اور گوشت نکالتے رہے اور سب کو دیتے رہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور اس میں سے کچھ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی بیوی سے فرمایا، تم بھی کھا لو اور دوسروں کو ہدیہ بھی بھیجو، کیونکہ لوگ بھوکے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔